میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے وہ سارا مال آیا اعلان فرمایا کہ میرے آقا کے شہر کے سارے باسیوں کو جمع کرو اور سب تقسیم کر دیا. فرمایا یہ میرے رب کے نام پر میں کر رہا ہوں. سبحان اللہ. کیونکہ میرے رب نے جو ہے نا میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے میرے محبوب کی زبان سے کہ جو ایک دے گا میں 10 گنا کروں گا، پھر 70 گنا، پھر 700 گنا بڑھا دوں گا. اس کا کرم بڑا وسیع ہے، اس کا خزانہ بڑا وسیع ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. اور پھر رمضان میں تو نیکی ویسے بھی بڑھا دی جاتی ہے. کہ آپ ایک نفل پڑھیں گے نا، آج کل کے دنوں میں تو ایک نفل کا ثواب، ایک فرض پڑھیں گے تو ایک فرض کا ثواب، 1 روپیہ صدقہ خیرات کریں گے 1 روپے کا ثواب. لیکن قربان جائے رمضان کی برکت پہ کہ جب رمضان آ گیا ایک نفل پڑھیں گے تو جو 11 مہینے نفل رہتا ہے، جب رمضان میں وہ نفل ادا کریں گے تو ثواب جب نفل کی باری آئے گی نا تو نفل کا نہیں ملے گا، ثواب فرض کا ملے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. اور جب فرض کی باری آئی کہ عام دنوں میں ایک فرض پڑا، رمضان آ گیا ایک فرض پڑا، پھر رمضان میں تو آپ 11 مہینوں میں ایک فرض کے بدلے میں ثواب کی باری ایک فرض کا ہی ثواب لکھا جائے گا. لیکن جب رمضان آ گیا تو میرے اور تیرے کریم لجپال نے فرمایا پھر یہ ایک فرض نہیں، یہ ایک فرض ادا کرو گے نا تو اللہ کی رحمت سے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رب چاہے تو اس سے اور بھی بڑھائے. اگر صدقہ خیرات 11 مہینے کریں گے اللہ قبول فرما لے، 1 روپیہ کریں گے 1 روپے کا ثواب. لیکن جب رمضان آئے گا تو رمضان میں وہی 1 روپیہ آپ نے خیرات کیا، 1 روپیہ آپ نے صدقہ کیا، 1 روپیہ آپ نے کسی غریب یتیم مسکین پہ لگایا، 11 مہینے اس کا ثواب 1 روپے کا 1 روپیہ ہی ملنا ہے. لیکن جب رمضان آیا وہی 1 روپیہ آپ نے کسی غریب یتیم مسکین پہ لگایا، اللہ کے راستے میں دیا تو سن میرے آقا نے فرمایا پھر وہ 11 مہینوں کی طرح 1 روپے کا ثواب نہیں بنے گا، نہیں بلکہ پھر وہ 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب رمضان کی وجہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے رمضان. میں نے کہا نا کہ وہی چیز جو آج مثال کے طور پر 100 روپے کی مل رہی ہے، رمضان سے 1 دن پہلے مارکیٹ میں جا کے دیکھ لیں کتنے کی ملتی ہے، پھر رمضان والے دن جا کے دیکھ لیں کتنے کی ملتی ہے. خدا کے لیے. اور جب میں دیکھتا ہوں میں پڑھتا ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں بس پتہ نہیں کہ ہم کیوں رہ گئے، ہم ترقی نہیں کی، ہم نے کوئی ترقی خواب ہم نے کرنی ہے. ہم نے یہی سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ جو روپے ہے نا ہم یہ جمع کر لیں گے تو کسی کا نام زندگی ہم بڑے ہو جائیں گے. خدا نہ نہیں یقین ان قارون کان من قوم موسیٰ. 20واں پارہ ہے سورہ قصص ہے، کبھی اٹھا کے دیکھنا. یقین مان لو میں تہاڈا سارا فیروز پارک جمع کر لئیے نا، بڑے بڑے چودھری ہاں پرانے جتنے بھی مال و زر والے ہیں، 1 دا نہیں 2 دا نہیں 1-2 فیملیاں دا نہیں 1 محلے دا نہیں، سب دا اکٹھا کر لئیے تے یقین جانو دی 1 تجوری نال برابر نہیں جے ہوتا جتنا وہ دے کول سی. فائدہ ہویا کچھ اس کمایا کچھ بھی نہیں کمایا، عبرت بن گیا، بڑا مال تھا. اور ادھر قربان جائے تیرے اور تیرے آقا کے بلال کی قسمت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک آج بھی اللہ ہم کو لے جائے نا تو مسجد بلال یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت سیدنا بلال کا کھجور کا وہ ریڑی اڈا جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں تھڑا یا اڈا، میں نے پڑھا ہے کہ وہ لوگ وہاں بتاتے ہیں جو پرانے ہوتے ہیں نا سیرت نگار یا گائیڈر کہ یہاں پر حضرت بلال کا وہ کھجوروں کا اڈا ہوتا تھا جہاں آپ کھجوریں بیچا کرتے.
لیکن آپ کا زیادہ ٹائم سرکار کی صحبت میں ہی گزرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان جائے اگر سرکار کا ہو گیا تو پھر ساری دنیا انہیں کی ہو گئی. بے شک بے شک. آج ہم دنیا کے سودے میں تو بڑے ماہر ہو گئے, دنیا کمانے میں ہم لگ گئے. ٹھیک ہے کمانی چاہیے, کچھ مت سوچے کہ میں دنیا کی نفی کر رہا ہوں, میں اکثر کہا کرتا ہوں بھائی ضرورت ہے جائز حلال طریقے سے کمائے, اعلیٰ بات ہے. جس کے حلال کا کمانا بھی عبادت کے درجے میں آتا ہے, لیکن ہو اس کے حلال. یہ نہ ہو کہ آپ کے پڑوسی بھوکے بیٹھے ہیں اور آپ سارا کچھ لپیٹ کے بیٹھے ہیں. میرے پاس کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ اس کی نماز ہوگی کہ نہیں, اس کا روزہ قبول ہوگا کہ نہیں. خدا کے لیے ذرا خود سوچے کہ تو اور میں مل کے ہم روزہ رکھ رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, صدقے زکات خیرات بھی دے رہے ہیں, اور ہمارے پڑوس میں ہمارا پڑوسی بھوکا پڑا ہے. ہم چوک میں جا کر لائنیں لگا کر آٹا بھی تقسیم کرتے ہیں. چودھری صاحب نے آج راشن دینا ہے, پورے محلے میں کیا پورے شہر میں اعلان کروا دو, میڈیا کو بلا لو, تصویریں بنوا لو, ویڈیو مووی سیلفیاں بنوا لو, غریبوں کی تزویر کروا لو. دینا تو نے خاک ہے. ہاں ہاں دینا ہوتا تو سن عمر دیتے تھے. جب پتا چلا نا وہ مائی صاحبہ نے کٹیا میں بیٹھ کے کہا تھا میرے گھر تو آٹا بھی نہیں, میں کیا پکاؤں, تو وہ عمر بیت المال سے آٹا اٹھا کر کندھے پہ رکھا. خادم انسان ہے, امیر المومنین نے مینو دے دو میں چک لینا, میں خادم جو ہوں میں ہوں نا. آپ نے فرمایا کل قیامت میں تو میرا حساب چکے گا. یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میری ڈیوٹی ہے, مجھے کر لینے دے تاکہ کل قیامت کو میں سرخرو ہو جاؤں. اور آج ہم خدا کے لیے بڑی اعلیٰ بات ہے ایک ذرا سوچنا کہ ہمیں رمضان کچھ دے کے جائے, زیادہ نہیں تو کم از کم ایک آدمی کا روزہ افطار کروا دیں. من حیث القوم مجموعی طور پر اجتماعی طور پر یہ سوچے یار ایک پڑوسی دائیں بائیں والا رشتے دار غریب یتیم مسکین کسی ایک کو ایک سوٹ ہی لے دے, ایک کی کھانے کا انتظام کر دے, اس کے راشن کا انتظام کر دے. اگر آپ ایک دن کا دے سکتے ہیں تو اسے ایک دن کا کھانا اس کو پہنچا دے کہ آپ کی ایک دن کے خیرات کی وجہ سے اگر اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی تو یقین جانیے رب بھی راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. خدا کے لیے دنیا سے ہم نے بڑا کما لیا ہے, خدا نے ناتے لانا بھی ویسے یقین جانیے اس میں وہ لذت ہے نا کہ جوڑ کے جمع کرنے کو نہیں آئے گی. شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی آئے تو صحیح, جس کو لگانا آ گیا اللہ کے نام پر یقین جانیے پھر اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی, کیونکہ رب دیتا جاتا ہے وہ تقسیم کرتا ہے. اس لیے کوشش یہ کیجیے کہ رمضان اس لیے نہیں آیا کہ بلیک کر دو سودا, جو چیز 10 کی ہے 30 کی کر دو, 30 والی 100 کی کر دو, پتنی کیا ہو گیا پھر اس کے بعد پتنی بازار کھلنا ہے کہ نہیں, پکڑ لو سب کچھ لے لو. نہیں, وہ اللہ کے بندو کوشش کرے اپنی زندگی کو تھوڑا سادہ کرے. سہل الاصول ہم نے اساتذہ سے یہی بات سیکھی تو مطلب اپنی زندگی کو سہل الاصول رکھو, سادہ اصول. جتنا مشکل بناؤ گے اپنی زندگی کو اتنے زیادہ مشکل ہوتے جاؤ گے. جتنا سادہ رکھو گے آسان رکھو گے اللہ بھی آسانیاں فرماتا ہے. کوشش کریں آسانیاں تقسیم کریں, خوشیاں لوگوں میں بانٹیں. اگرچہ آپ کسی کو ایک پانی کا گلاس ہی پلا سکتے ہیں وہی پلا دیں, ایک کھجور کا ایک دانہ ہی دیں کہ اس کی روزہ افطار کروا سکتے ہیں اس سے کروا دیں. میں کب کہتا ہوں کہ 10,000 کی افطاری کروائیں. سن تیرے اور میرے کریم لجپال نے فرمایا جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا
اللہ جتنا ثواب سارا دن روزہ رکھنے والے کو عطا کرے گا اتنا ہی ثواب روزہ افطار کروانے والے کو عطا کرے گا. سبحان اللہ. اب صحابہ نے کوئی مسئلہ چھوڑا نہیں کہ جو ہمارے لیے کو الجھن کرا گیا ہو. ہاں اور مسائل کی جہاں تک بات آتی ہے نا تو میں اکثر کہتا ہوں ہم آج بھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہیں. جب بھی اساتذہ کے پاس بیٹھتے ہیں آج بھی ہم کئی مسائل ہوتے ہیں ہم آگے رکھ دیتے ہیں رہنمائی کے لیے. بلکہ میرا خیال ہے کل افسر میرے ساتھ ہی تھے, ہمارے ادارے میں جانا ہوا, ہمارے جو ہیڈ ہے انہوں نے عمرہ شریف میں تشریف لے جانا تھا ملاقات کے لیے. ہم بیٹھے تو وہاں ہم گئے تھے آدھے گھنٹے کے لیے, میرے خیال 4 گھنٹے کے بعد ہم وہاں سے نکلے. ادھر علماء کے پاس ادھر بھی مسائل کی بحثی ہو رہی ہے, ادھر بیٹھے ادھر بھی مسائل کی بحثی ہو رہی ہے. اچھا یہ ایسے نہیں یہ ایسے ہے. اور مسائل بھی وہ تھے کہ میرا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی ایک مسائل ممبر میں بیان ہوتا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جتنا ہم نے پڑھا ہے نا اللہ درجے بلند کرے. قبلہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے فرمایا کرتے تھے اتا دین اتا علم تے منال لے جانا ہے. کس کو بتاؤں یہ ہضم ہی نہیں کر سکتے, ان کے اوپر سے گزر جاتا ہے. اکثر اس لیے میں کہتا ہوں کہ یار ہمارے یہاں چونکہ ٹرینڈ یہ بن گیا کھڑے پہ بیٹھا ہم نے مفتی پکڑ لیا. ہاں فیس بک پہ ہم نے پکڑ لیا ہے بڑا بڑا مفتی ہے. بعد یہ پتہ لگا ہے کہ چور نکلے ہیں تو پھر پتہ کی انہوں نے یہ مولوی کر کے اس طرح ہے. ہمارا المیہ بھی تو یہ ہے اگر تو پوچھے کسی لوگ کتوں آئے ہیں بات چپڑاسی رکھنا ہو نا کسی نے اپنے دروازے کے آگے فیکٹری میں کارخانے میں اس کا بھی پوچھتے ہیں کوئی پڑھے ہیں تو آیا کتوں ہے شناختی کارڈ میں دکھا تیری تعلیم کی ہے خاندان کی ہے شہر کی ہے پہلے کوئی گارنٹی دے لیا. یہ مسئلے واسطے تیری پوچھے گی تو بھی کتوں پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے تو کتوں آیا ہے کہ تیرا آتا پتا کوئی نکلنے کے سیکھے نہیں سر مفتی لگ گیا. اور اس دوستے تھوڑا سا آگے چلے جائے تو پھر جدھر چپا دیکھا دستار دیکھی بندے کا وزن 1.5 کلو کتے پایا 27 کلو اے بڑا پہنچے یہ نہیں پتا کتنے پہنچے یہ نہیں پتا چلتا. خدا کے لیے کچھ کردار کے اوپر بھی آ جائیے اعمال کے اوپر بھی آ جائیے. ہم اس کریم لجپال نبی کی امتی ہیں کہ جنہوں نے فرض تو فرض میرے آقا کے تہجد کا بھی قضا نہیں ہوئی. سبحان اللہ. ہاں ہاں اور 1 مہینے کی بات نہیں کر رہا, کبھی سیرت اٹھا کے دیکھنا. آج تیرے اور میرے تو فرض نہیں پورے ہوتے. ہاں اور سرکار کے صحابہ میرے آقا کے غلام اولیاء کاملین ان کی زندگیاں ہم تو ایک رمضان آتا ہے 5 نمازیں پڑھ کے مسجد پہ احسان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی پڑھنا غور کرنا جنہوں نے 40 سال 50 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ہم سمجھتے ہیں ہاں بڑی عبادت کی تھی ہے, ہم نے بڑا قرآن پڑھا ہے. قرآن تو انہوں نے پڑھا ہے اور پکڑے جنہوں نے ایک رات میں کھڑے ہو کر پورا قرآن تلاوت کر دیا. سبحان اللہ. ہم نے تو 1 گھنٹہ پڑھنا پڑ جائے تھے مولوی صاحب تھک گئے تھوڑا جلدی نہیں ہو جاتا. ہاں میں اکثر پریشان ہوتا ہوں. ہم جب علماء کی محفل میں بیٹھتے ہمیں یہ خطرہ لاحق ہے کہ مزید 2 4 5 سال کے بعد ہماری قوم نے ہم سے یہ ڈیمانڈ کرنی ہے مولانا صاحب ٹائم نہیں ہے بڑا تھوڑا کوئی نماز پڑھی ہے سن دے دے اسی باروں ہی لے کے چلے جائیے. کیوں ٹائم نہیں ہے. کبھی مرن والے میں پوچھ کے دیکھو بابا ہم تیرے کام ہو گئے ہیں. ہاں اس وقت سب ختم ہو جاتے ہیں. خدا کے لیے اس رب کی طرف بھی متوجہ ہو جائے. جس رب نے ہمیں پیدا کیا, جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا, اگر چند لمحے اس رب کے نام پر اس کی رضا کے لیے خوشنودی کے لیے اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہمیں چلنا پڑ جائے تو کون سی موت پڑ جائے گی. اسی میں تو ترقی ہے, اسی میں تو کامیابی ہے. کون نہیں جانتا کہ یہ رمضان آتا ہے تو کئی دوست اپنا زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں. زکوٰۃ کے حوالے سے
یاد رکھیں کئی دوستوں کا کنسپٹ یہ ہوتا ہے کہ شاید زکوٰۃ کا رمضان کا مہینہ ہے، کئی دوستوں کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں شاید جمادی الاول یا جمادی الثانی کا مہینہ ہوتا ہے زکوٰۃ کا۔ یہ اپنی ایک ذہنی سوچ ہے۔ زکوٰۃ تب فرض ہوتی ہے جب آپ صاحب نصاب ہوتے ہیں، یعنی آپ کے پاس اتنا مال ہو جاتا ہے جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مقدار، اتنا روپیہ تمہارے پاس اپنی ضروریات زندگی، حاجت اصلیہ، روزمرہ کی روٹین استعمال کے علاوہ، پھر اس میں سال پورا ہوگا تو زکوٰۃ ہو جائے گی، واجب لازم ہو جائے گی۔ اب وہ مہینہ کون سا ہوگا؟ وہ رمضان ہوگا تب بھی، وہ شوال ہوگا تب بھی، ذیقعد ہوگا تب بھی، محرم ہوگا تب بھی۔ جس ڈیٹ کو آپ نے ابتدا کی ہے کہ آج میرے پاس اتنا مال آ گیا، ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس ڈیٹ کو کنفرم کر لیں، سال بعد اس ڈیٹ کو حساب کر لیں۔ دینے میں چاہے کاروباری دوست ہوتے ہیں کہ جی نہیں ہم اکٹھا نہیں دے سکتے، فرض کیا ہماری زکوٰۃ نکلتی ہے 1,00,000 روپیہ، اکٹھا 1,00,000 روپیہ آپ نہیں دے سکتے، جی اب کیا کیا جائے؟ تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہاں اس کا حل ہے، آپ مہینے میں 10,000 نکال لیں، مہینے میں 15,000 نکال لیں، 20,000 نکال لیں، نکالتے جائیں تو لکھتے جائیں، سال کے اندر اس کو پورا کر لیں، نئے سال کا حساب کریں، پھر اس کو سٹی سے تقسیم کر کے نکالتے جائیں۔ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، اللہ کے اصول کے اندر بھی آپ پورے اتر جائیں گے۔ اچھا حساب کیسے ہوگا جی؟ مثال کے طور پر کاروباری آدمی ہے، اس کی مزید ڈیٹیل اور تفصیل میں انشاءاللہ رمضان کے پہلے یا دوسرے جمعہ پہ پوری تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا، کیونکہ وقت وہ تھوڑا ہوتا ہے۔ اس میں کاروباری آدمی جو ہے اس کا جو زکوٰۃ نکالنے کا جو تھیوری یا پریکٹیکل ہے یا حساب کرنے کا طریقہ جو ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے مال کو، ایسٹ کو کاؤنٹ کرے گا، کیونکہ زیادہ چیزیں مجھے کاروباری نظر آ رہی ہیں، جو ملازم پیشہ ہوتے ہیں ان کا تو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کمایا کیا ہے، اس کے پاس تو جو بینک اکاؤنٹ میں ہوگا وہ ہے، یا کوئی رہنے کے علاوہ کوئی پلاٹ ہے، کوئی مکان ہے، کوئی دکان ہے، کوئی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، کوئی زیور ہے، کوئی اور چیز ہے ایسی جو اس کے ایسٹ میں آتا ہے، تو اس کو کاؤنٹ کرے گا، اس کی قیمت جو رائج الوقت ہوگی مارکیٹ کی، یہ نہیں ہے کہ یہ کہے کہ جی اسی نے زیور بنوایا سی آج تو 30 سال پہلے، اس وقت تے سونا جڑا سی 50,000 تولہ سی، جس نے 50,000 نہیں حساب لانے ہوتے ہیں، رائج الوقت مارکیٹ ریٹ لگے گا، کل اماؤنٹ کو جب ٹوٹل کریں گے۔ کاروباری آدمی مثال کے طور پر گودام میں دیکھتا ہے، دکان میں دیکھتا ہے جس پلے پہ کتنا مال لگا ہے، وہ سارا کاؤنٹ کر لیتا ہے، پھر جو اس نے مارکیٹ سے لینا ہے وہ کاؤنٹ کر لیتا ہے، پھر جو اس کے بینک اکاؤنٹ میں ہے وہ کاؤنٹ کر لیتا ہے، اس کے علاوہ کاروبار کے علاوہ کوئی دکان، کوئی مکان، کوئی پلاٹ، کوئی اور کمیٹی، کوئی اور ذریعہ ہے اس کے پاس ایسٹ میں، تو وہ اس کو اندر کاؤنٹ کرے گا، یہ سارا کل اثاثہ جمع کر کے ایک بیلنس شیٹ نکل آئے گی۔ اب اس بیلنس شیٹ کو سامنے رکھے گا، مارکیٹ میں سے، دوست احباب میں سے، رشتہ داروں میں سے جس کا قرضہ دینا ہے وہ اس میں سے مائنس کرے گا، جب وہ مائنس کر دے گا جو باقی بچے گا یہ اس کی بیلنس شیٹ آ جائے گی، یہ اس کا اثاثہ آ جائے گا۔ اب اس میں سے 2.5% وہ زکوٰۃ دے گا۔ اگر کسی کو اس معاملے میں سمجھنا ہے، انفرادی طور پر بھی رابطہ کر سکتا ہے، تو کوشش یہ کریں اللہ کی رضا کے لیے، ہاں خدا کے لیے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ مجھے کسی کی ذات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، آپ کو پتا، میں صرف دین کی بات کرتا ہوں، رسول اللہ کے بتائے ہوئے اصول کی بات کرتا ہوں، مجھے اس سے سروکار نہیں ہوتا کہ یہ مسئلہ کسی کے خلاف جاتا ہے یا کسی کے حق میں جاتا ہے، نہ ہم شخصیت پرست ہیں اور نہ ہم کبھی دیکھے آئے کسی، ہاں رسول اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ہمارے سامنے نہیں، بس اصول ہے دین کا، وہ رسول اللہ کا دین ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اس رمضان میں عہد کریں کہ جب رمضان آئے، میں نے کہا زیادہ نہیں نا، یاد رکھیں وہ رب عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، خیرات کا محتاج نہیں ہے،
نہ اسے کوئی زکات کی ضرورت ہے، نہ صدقے کی ضرورت ہے، نہ اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے روزوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری کوئی اور لمبی چوڑی عبادات، کوئی صدقات خیرات کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ ساری چیزیں ہمیں ہی ضرورت ہے کہ ہم جب کریں گے تو اس کی بارگاہ میں کوئی مقام اور مرتبہ پا جائیں گے۔ تو فقط اس کی رضا کے لیے کوشش کریں، اپنے قرب و جوار میں، رشتہ داروں میں، فیملی میں، ملنے والوں میں، عزت و اکرام میں، جو غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے۔ میں انواز اس لیے کہہ رہا ہوں، کئی دوستوں کا خیال ہوتا ہے کہ آخری 5 دن جا کے کسی گھر دے آوا گے، نہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اگر آپ رمضان کے شروع میں، دوسرے، چوتھے، 5ویں، 7ویں روزے جا کر کسی کو دے آتے ہیں، نہ جانے اس کے گھر راشن ہے کہ نہیں، تو رمضان تو سکون سے گزر جائے گا، عزت سے گزر جائے گا، اسے در در پھرنا تو نہیں پڑے گا نا۔ اگر اس نے لباس ہی بنوانا تو کم از کم وہ عید سے پہلے بنوا تو لے گا، اگر کھانا ہی ہے تو کم از کم وہ رمضان میں کھا تو لے گا۔ اگر آپ 25ویں، 27ویں، 28ویں روزے جاتے ہی ہیں کسی کو دینے کے لیے، ماننا دینا تب بھی ثواب ملے گا، لیکن رمضان تو سارا بھوکا گزر گیا۔ کوشش کریں کہ ابتدا سے ہی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔